ان تاریخی امریکی انتخابات کے بعد اب امریکہ کا سیاسی منظرنامہ ہے کیا، اور آنے والے دنوں میں ہم کس طرح کی تبدیلیوں کی توقع کر سکتے ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج شو میں شامل ہیں لابار یونیورسٹی ٹیکسس سے ڈاکٹر اویس سلیم، جبکہ واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ ہوں گی بروکنگ انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار ڈاکٹر مدیہ افضل۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا جوائن کرنے کا اس وقت۔ اور اویس، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت ایک طرف بائیڈن حکومت چلانے کی تیاری کر رہی ہے بائیڈن ٹیم، اور دوسری طرف ٹرمپ ٹیم اب تک نتائج تسلیم نہیں کر رہی۔ امریکی سیاست اور جمہوریت کے لیے یہ صورتحال آپ کیسے انالیسس دیتے ہیں اس پہ؟ جی بہت شکریہ اسد۔ دیکھیے، آپ نے اپنے انٹرو میں صدر الیکٹ بائیڈن کے لیے نئے چیلنجز کا تذکرہ کیا تھا، تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا چیلنج تو یہی ہے کہ یہ ٹرانزیشن کس طرح ممکن ہوگی۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ظاہر ہے ایک سسٹم کام کرتا ہے اور اس کو رول بیک کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اب جو کورٹ کیسز ہوں گے، جو ریزسٹنس ٹرمپ انتظامیہ شو کرے گی، جیسے ابھی ہم خبریں سن رہے ہیں کہ جو آفیشلز ہیں وائٹ ہاؤس میں وہ پیپر ورک سائن کرنے سے انکاری ہیں، وہ تفصیلات نئی انتظامیہ کے ساتھ شیئر کرنے سے انکاری ہیں۔ تو یہ جو بفر زون ہے ایک طرح سے 2 مہینے کا، جس میں انہیں اپنے پلانز کو امپلیمنٹ کرنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ وہ سب سے پہلے جو چیلنجز ہیں جیسے کووڈ-19 ہے، اور اکانومی بھی اسی سے جڑی ہے، ہیلتھ کیئر بھی اسی سے جڑا ہے، اس کو کس طرح امپلیمنٹ کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے ڈیلے کا امکان زیادہ ہے، اور ایک بدمزگی پیدا ہوگی جس سے الیکشن میں ہم نے جو دیکھا کہ ایک واضح ڈویژن موجود ہے، اس میں مجھے لگتا ہے کہ شاید اضافہ ہو، کمی نہیں ہوگی۔ تو مدیہ، آپ کیا کہتی ہیں اس پہ؟ ایک طرف ہم نے دیکھ لیا جس طرح سے جو بائیڈن اپنی ٹیم لا رہے ہیں، اور اس کے بعد ایکسیپٹنس کے بعد وہ آگے ٹیم لا کے تیاری کر رہے ہیں حکومت چلانے کی۔ ٹرمپ ٹیم اس کو نہیں ایکسیپٹ کر رہی ابھی تک۔ تو آپ کے لیے یہ اوور آل پولیٹیکل سچویشن کیسی ہے؟ جی، یہ انپریسیڈنٹڈ ایک اسالٹ ہے امریکن ڈیموکریسی پہ، اور اینالسٹس اینڈ پنڈتس ہمیں وارن کر رہے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے، اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیڈ بین گیونگ سائنز کہ وہ الیکشن کی ایکوریسی پہ، الیکشن کی فیئرنیس پہ ڈاؤٹ کاسٹ کریں گے if he loses. Certainly this would not have happened if he had won. And it has come to pass. This transition of power will be like no other. And this is the first time کہ امریکن ڈیموکریسی پہ اس طرح کا اسالٹ ہے۔ اس میں بہت چیزیں آ رہی ہیں انٹو پلے، بٹ آئی تھنک the most important and worrying thing for me is کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سپورٹرز، those and many people in the Republican Party believe him, and that really shakes the core of American democracy, especially if you don't feel that the election has been fair, that the election has been rigged. That is not something we've seen in America before. رائٹ۔ بس میڈیا کے حوالے سے تھوڑا سا، صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا کہنا ہے کہ میڈیا اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اگلا امریکن پریزیڈنٹ کون ہوگا، لیکن عموماً اگر ہم اوور آل اب تک ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں تو عموماً میڈیا کی طرف سے ہی ریزلٹس کال کیے جاتے ہیں۔ بعض چینل تو کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایریزونا کو بھی جو بائیڈن کے کھاتے میں دکھا رہے ہیں۔ تو صورتحال میں یہ جو ابہام ہے، اس کی ذمہ داری آتی کس پہ ہے؟ نتائج مرتب کرنے والے ریاستی عہدیدار ہیں اس کی ذمہ دار، میڈیا ہے، یا امیدوار خود ہیں؟ دیکھیے، ہم زیادہ پیچھے نہیں جاتے۔ 2016 کے الیکشن کو ہی اگر ہم اگزامپل کے طور پر دیکھ لیں تو صدر ٹرمپ نے اپنی کامیابی کا اعلان کیسے کیا تھا؟ الیکشن کی رات دیر گئے جب ٹی وی چینلز نے اعلان کر دیا کہ ہلری کلنٹن ہار گئی ہیں، صدر ٹرمپ نے فوراً ان کی کنسیشن سپیچ کے بعد اپنی وکٹری کا اعلان کر دیا۔ تو یہ تو ایک ٹریڈیشن ہے، اور ہم جانتے ہیں، اور ہم خود بھی ایز اینالسٹ ظاہر ہے یہ سارا کچھ دیکھتے رہے ہیں، ہم اس نمبرز گیم کو اینالائز کرتے رہے ہیں۔ ہر جگہ اگر آپ دیکھیں تو ڈفرنس جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ بچے کچھ ووٹ بھی اس میں شامل کر لیں، یا آپ جو کیسز عدالتوں میں آپ جائیں گے، اور چند اگر ہم ہسٹوریکل پیٹرن ان کیسز کا بھی دیکھیں جہاں پہ ریکاؤنٹ ہوا ہے، تو چند 100 سے زیادہ کا فرق نہیں پڑتا۔ تو امکان بہت کم ہے کہ یہ ریزلٹس کہیں اس طرح تبدیل ہو سکیں کہ صدر ٹرمپ اس کے نتیجے میں اقتدار میں آ جائیں اور وائٹ ہاؤس کو ریٹین کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے
मदीहा कह रही थी, उन्होंने एक 4 साल के दौरान मीडिया के हवाले से एक पोस्चर रखा है कि जब मेरी तारीफ हो रही है वो ठीक है और जहां मेरे काम पर तनकीद हो रही है वो गलत है। अपने सपोर्टर्स को उन्होंने एक नैरेटिव देने की कोशिश की है और वो नैरेटिव अब इस इलेक्शन में खुलकर सामने आ गया है, उनके जो सपोर्ट बेस है उसमें पेनिट्रेट कर गया है और मैं नहीं समझता कि ये कहीं जाने वाला है। सदर ट्रंप व्हाइट हाउस अगर छोड़ भी देंगे तो जिस सेंटिमेंट को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपको मीडिया में भी नजर आता रहेगा, वो डिवीजन उनके सपोर्टर्स में भी नजर आती रहेगी और वो 4 साल इसको परपेचुएट करते रहेंगे। चलें, लेट्स सी